کاشف صاحب آپ سے سوال کروں گا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بھی اجلاس آج ہو رہا ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ہے آرٹیکل 63A سے متعلق نظرثانی اپیلیں، تو وہاں پہ بھی یہ چیز ڈسکس ہو سکتی ہے آج آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے اب یہ تو میں فورکاسٹ نہیں کر سکتا کہ بتا سکتا کہ کیا ڈسکس ہو سکتا ہے. ڈسکس تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ابھی تو اگر 63A بھی کرنا ہے تو ابھی ساروں کو پتا ہے کہ الائنمنٹ کیا ہے. بات پولیٹیکل الائنمنٹ کی ہے، کون کس کارنر میں کھڑا ہے، اور وہ اسی کارنر میں کھڑے لوگ اسی کارنر کے مفادات کے مطابق فیصلے کریں گے. اگر 63A کا کرنا پڑا تو وہ کر دیں گے، اگر اس کو نظر ثانی کر کے الٹا کرنا پڑا یہ کر دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ اب وہ پہلے ایک لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دستانے پہنے ہوتے تھے، وہ دستانے بھی اتر گئے. پہلے نقاب پہنے ہوتے تھے، بہت سارے نقاب بھی اتر گئے. اب تو لوگ نقاب پہننے کو بھی کوئی تردد نہیں کرتے کہ ہم کو دستانے پہن کے نقاب پہن کے کچھ چھپا کے کچھ کر دیں تاکہ ہمیں ہمارے پہ شک بھی نہ آئے، ہمارے پہ تنقید بھی نہ آئے اور ہم کسی کی سائڈ بھی لیں. یہاں تو اب ایک کھل کر الائنسز بن گئے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بڑے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان تو تاریخی طور پہ کبھی کسی ٹروئکا کا حصہ نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنے آپ کو بڑا ریلیونٹ اب نظر آئے گا سیاسی جماعتوں کو کہ الیکشن کمیشن کو اگر استعمال کرنا ہے تو اس میں بندے اپنی مرضی کے ہونے چاہیے، اور ایسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. امیجن کریں آپ کتنی خوبصورتی سے الیکشن کو منور کر سکتے ہیں اپنے حق میں اگر الیکشن کمیشن آپ کی سائڈ پہ آ جائے. سپریم کورٹ پہلے سے ایک پاور سینٹر ہوا کرتا تھا، فوج اور اسٹیبلشمنٹ ایک پاور سینٹر ہوا کرتی تھی، اور آپ کی ایک سرکاری حکومت ہوا کرتی تھی. پاور سینٹرز آپس میں کولائڈ کرتے رہتے تھے، تو کبھی 2-3 کبھی سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھے ہو جانا، کبھی کسی نے اکٹھے ہو جانا. اب مسئلہ یہ کہ سارے اکٹھے ہیں تقریباً ایک سرٹن آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے. ایک بالکل ایک نظام اکٹھا ہے، اسی طرف جانا ہے اس نظام کو. اب جب یہ فیصلہ ہو جائے اور سب کھل کے سامنے بھی آ جائے پھر تو نظام جائے گا تو معاملہ اسی طرف. لیکن یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نارم آپ تباہ کر دیں. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر کوئی اٹھ کر یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تو پیچھے کیا رہ گیا. یعنی اگر کبھی حکومت کہہ دیتی ہے ہم نہیں مانتے، کبھی حکومت ایک ایسی قانون سازی کر دیتی ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. آنیسٹلی میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں نہیں جانتا ہوں، ایز اے جرنلسٹ میں نہیں جانتا، لیکن لیگل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون پیچھے سے نہیں بن سکتا. کوئی قانون آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹیکس کی شرح رکھیں اور کہے کہ اس کا اطلاق اب 2010 سے ہوگا، تو جو بھی قانون ہوگا وہ آگے سے ہی ہوا کرتا ہے. لیکن حکومت کہتی ہے ہم کریں گے، اور سارے مل کے اس کو کریں گے کیونکہ انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آبجیکٹو وہ ویسے ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب یہ سارے اکٹھے ہو کر کسی ایک لائن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں چلنا کیسے. ملک انہی لائنز پر چلے گا جس لائن پر سرکار اس کو چلانا چاہتی ہے. اس پر جو ان کو مدد چاہیے ہوگی وہ باقی جو کھلاڑی ہیں وہ سارے مدد فراہم کرتے رہیں گے. اور بڑا میرا خیال ہے بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ یہ نظام اس جگہ آ جائے گا پہ ہر آنے والی حکومت یہ کہے کہ یہ الیکشن کمیشن یہ نہیں مانتا، ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے. سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے، اگلے دن وہ قانون سازی کر کے کہیں سمپل لیجسلیشن کے ساتھ دیکھیں جی قانون سازی انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم نے پیچھے سے ایک قانون سازی کر دی اور اس قانون سازی میں ہم نے اس چیز کو کور دے دیا. یعنی پھر تو نظام کیسے آگے چلے گا؟ یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہے. اس نظام کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز رہیں، کوئی ایک ادارہ بالکل ہی ڈومینیٹ نہ کر جائے پورے نظام کو. فرد واحد یہ تو مارشل لاز ہوا کرتے ہیں. مارشل لاز میں ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے نیچے سارے ادارے بھی اسی کے، وہی فیصلہ کرے، وہی جج لگاتے ہیں، وہی پی سی او کے تحت حلف اٹھواتے ہیں، وہی بندے ادھر لگاتے ہیں، وہی اپنے بندے لا کے اسمبلیوں میں دھاندلی کے ذریعے بٹھا دیتے ہیں اور پورا نظام اوپر بیٹھ کر وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یہ مارشل لاز میں ہوتا تھا یا مارشل لا ڈریون ڈیموکریسیز میں ہوتا تھا جس میں جمہوریت نام کی تھی، ایک الیکشن تھا اور اس الیکشن کے ذریعے بھی اپنے بندے تھے اور نظام انہی کو دوام بخشنے کے لیے یا آگے لے جانے کے لیے استعمال ہوتا. اگر ہم اس جگہ آگے آئی ہوپ سینٹی پریویلز، یہ نہ ہو کہ ہم پریمپٹ کر رہے ہوں یہاں پہ اور جو ہم کہہ رہے ہوں کہ جناب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں قانون میں تبدیلی ہوئی، دیکھیں یہ والا جج آ جائے گا آپ 3 رکنی اس میں اور وہ جج آ بھی گئے. اس کے بعد کہا جائے دیکھیں جی یہ چیز اس میں ڈسکس ہوگی جو کہ بھی اجلاس بھی نہیں ہوا، اور کہا جائے کہ اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا، یہ بھی ڈسکس ہوگا، اور وہی چیز ڈسکس ہونی شروع ہو جائے. پھر سوچیں نظام کی بینکرپسی سے زیادہ کیا ہو جائے کہ آپ کے بڑے سے بڑے اداروں کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو. جیسے
پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ایک ہیئرنگ کے دوران کہ پہلے تو پہلے پتا ہوتا تھا کہ کون سا بینچ بن رہا ہے, کون سے فیصلے آنے. کتنی بدقسمتی ہو ایک ہوتی ہے نا ایک ملک کی کہ سپریم کورٹ کا بینچ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ بینچ کیا فیصلہ دینے جا رہا ہے یا اس بینچ نے کیا کرنا ہے. یہ واقعی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے ملک کی. آئی ہوپ ہم اس ڈائریکشن میں نہ جائیں. یہ نظام کا جو امپلوژن ہے نا, امپلوژن یہیں سے شروع ہوتا ہے جب آپ ادارے تباہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. ملک کوئی بھی ملک ہو, دنیا کا کوئی ملک, وہ چلتا اس وقت ہے جب اس کے ادارے فنکشنل, ادارے کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم اپنے ادارے بچانے کی کوشش کریں گے. جی مجھے لگتا ہے کہ ادارے تباہ کر کے ہم حکومتیں بچانے میں لگ گئے.